دنیا کی رفتار آہا کس قدر تیز ہو گئی ہے نا. مطلب کبھی کبھی سوچ کر حیرانی ہوتی ہے کہ ابھی کل تک کی بات لگتی ہے جب ہر جگہ اور ہر بحث میں ہم صرف جنریشن زی کا ذکر سن رہے تھے. بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہی وہ نسل ہے جس نے ٹیکنالوجی اور معاشرے کے ملاپ کی آخری حدوں کو چھو لیا ہے. ہاں، لیکن دلچسپ اور کسی حد تک حیران کن بات یہ ہے کہ ہم اس سے بھی بہت آگے نکل چکے ہیں. آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم صرف وقت کے گزرنے کی بات نہیں کر رہے. جی، بلکہ ہم ایک بالکل نئی نسل کے دور میں داخل ہونے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی بروقت موضوع ہے. بالکل. اور اگر ہم نسلوں کی اس تبدیلی کو محض کیلنڈر کے بدلتے سالوں تک محدود کر دیں تو میرا خیال ہے ہم اصل کہانی سے محروم رہ جائیں گے. صحیح کہا آپ نے. یہ تبدیلی دراصل انسانی رہن سہن، ہمارے سوچنے کے انداز اور سب سے بڑھ کر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارے ارتقاء کی ایک انتہائی گہری کہانی ہے. اور یہ دیکھنا کہ ایک نسل دوسری نسل سے کس طرح مختلف ہوتی ہے ہمیں نہ صرف مستقبل کی جھلک دکھاتا ہے بلکہ خود اپنے موجودہ معاشرے کو سمجھنے کا زاویہ بھی دیتا ہے. اور اسی زاویے کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے آج ہم نے جس ماخذ کا انتخاب کیا ہے وہ انتہائی بصیرت افروز ہے. جی، یہ محمد فاروق راشد کی ایک شاندار تحریر ہے جس کا عنوان ہے جدید نسلوں کا ارتقاء اور الفا ڈیجیٹلٹی. اور جو سننے والے واقف نہیں انہیں بتاتے چلیں کہ محمد فاروق راشد ایک موٹیویشنل اسپیکر، رائٹر، یوٹیوبر اور کانٹینٹ کریٹر ہیں. بالکل. اور انہوں نے اپنی اس تحریر میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس پورے ارتقائی سفر کو بیان کیا ہے. تو آج کے ہمارے اس جائزے کا مشن بھی یہی ہے، یعنی ہم پچھلی ایک صدی میں نسلوں کی ترتیب کا خاکہ سمجھیں اور پھر جنریشن الفا کے اس تصور کو دیکھیں جسے الفا ڈیجیٹلٹی کہا گیا ہے. ہاں، اور یہ جانیں کہ یہ بچے ہم سب سے اتنے الگ کیوں ہیں. اور آخر میں ہم مستقبل کی اس نسل کا بھی جائزہ لیں گے جسے ماہرین جنریشن بیٹا کہہ رہے ہیں. اس بحث کو ایک منطقی انداز میں آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ایک ٹائم لائن بنائیں. تحریر میں پچھلی صدی کو بہت واضح حصوں میں بانٹا گیا ہے. صحیح. اس سفر کا باقاعدہ آغاز بیبی بومرز سے ہوتا ہے جن کا دور 1946 سے لے کر 1964 تک مانا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کی دنیا کو دوبارہ بنتے دیکھا. ایک بہت ہی مختلف دور تھا وہ. اور ان کے بعد پھر جنریشن ایکس کا دور آتا ہے جو 1965 سے 1980 کے درمیان پیدا ہوئے. پھر آتے ہیں ملینیلز جنہیں جنریشن وائی بھی کہا جاتا ہے اور ان کی پیدائش 1981 سے 1996 کے درمیان ہوئی. اور اس کے بعد ہماری وہ جانی پہچانی جنریشن زی آتی ہے جن کا دور 1997 سے 2012 تک محیط ہے. اس ٹائم لائن میں جو چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ان نسلوں کا بدلتا ہوا رشتہ ہے. بالکل. ذرا تصور کریں، بیبی بومرز نے ریڈیو کے سنہرے دور سے لے کر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی اور پھر کلر ٹی وی کا سفر طے کیا. یہ ایک کافی سست رفتار ارتقاء تھا. ہاں، اور پھر جنریشن ایکس آئی جس نے بڑے بڑے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز کو دفاتر اور گھروں میں اپنی جگہ بناتے دیکھا. لیکن جب ہم ملینیلز تک پہنچتے ہیں تو رفتار اچانک بہت تیز ہو جاتی ہے. مطلب ڈائل اپ انٹرنیٹ سے براڈ بینڈ اور پھر سمارٹ فونز کا عروج. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا اینالاگ بچپن گزارا اور ایک مکمل ڈیجیٹل جوانی دیکھی. اور پھر جنریشن زی جن کے لیے سوشل میڈیا اور تیز ترین انٹرنیٹ ہوش سنبھالتے ہی موجود تھے. یہاں ایک بہت ہی باریک لیکن اہم فرق کو سمجھنا ضروری ہے. بیبی بومرز، جنریشن ایکس اور حتیٰ کہ ملینیلز کے لیے بھی ٹیکنالوجی ایک ٹول کی طرح تھی. ایک اوزار کی طرح جسے وہ اپنی سہولت کے لیے استعمال کرتے تھے. بالکل. استعمال کیا اور پھر اسے بند کر کے اپنی اصل فزیکل زندگی کی طرف لوٹ آئے. لیکن جنریشن زی کے ساتھ یہ فرق مٹنا شروع ہوا. ٹیکنالوجی ان کے لیے محض ایک اوزار نہیں رہی بلکہ یہ ایک ماحول بن گئی. تاہم اگرچہ جنریشن زی نے ٹیکنالوجی کو بہت قریب سے دیکھا لیکن انہوں نے بھی دنیا کو ایک سکرین کے ذریعے ہی سمجھا. ہاں، ان کے لیے بھی آن لائن اور آف لائن کے درمیان ایک واضح لکیر موجود تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر جب ہم 2013 اور اس کے بعد کی بات کرتے ہیں، مطلب وہ دور جس میں جنریشن الفا پیدا ہونا شروع ہوئی، تو وہاں کیا مختلف ہو رہا ہے؟ ماخذ میں الفا ڈیجیٹلٹی کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے.
تو کیا یہ صرف اسکرین کے زیادہ استعمال کا دوسرا نام ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی نفسیاتی تبدیلی ہے؟ یہ محض اسکرین کے استعمال کی زیادتی نہیں ہے۔ الفا ڈیجیٹلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب ان کی ذات کا حصہ ہے۔ یعنی ان کی شناخت اور ان کے ارد گرد کی دنیا کا ایک لازمی اور ناقابل علیحدگی حصہ بن چکی ہے۔ بالکل۔ 2013 سے 2025 کے درمیان پیدا ہونے والے یہ بچے مکمل طور پر ڈیجیٹل دور کی پیداوار ہیں۔ ان کے لیے ٹچ سکرینز، انٹرنیٹ یا وائس اسسٹنٹس کوئی نئی دریافت تھوڑی ہیں، یہ تو ان کی بنیادی حقیقت ہے۔ ان کے ذہن اس طرح پروان چڑھ رہے ہیں کہ وہ فزیکل اور ڈیجیٹل دنیا کے درمیان کوئی فرق محسوس ہی نہیں کرتے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پچھلی نسلوں نے تو ان چیزوں کو سیکھا تھا نا، ہم نے ماؤس چلانا سیکھا، کی بورڈ پر ٹائپنگ سیکھی، حتیٰ کہ اسمارٹ فون پر سوائپ کرنا بھی ہم نے شعوری طور پر سیکھا تھا۔ بالکل، لیکن جنریشن الفا کے لیے یہ سب کچھ وجدانی یا فطری ہے۔ ہم اکثر روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ 2-3 سال کا بچہ جو ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتا، وہ ایک ٹیبلٹ کو اتنی ہی روانی سے استعمال کر رہا ہوتا ہے جیسے پرانے وقتوں کے بچے مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے تھے۔ انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ تصویر کو زوم کیسے کرنا ہے یا اشتہار کو کیسے ہٹانا ہے۔ اس کی ایک بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز وجہ ہے۔ ان بچوں کے دماغ، ان کی نیورل وائرنگ اسی ماحول کے مطابق ڈھل چکی ہے۔ مطلب جب ایک بچہ ایسی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے جہاں ہر چیز انٹریکٹیو ہے، ہاں، جہاں اسکرین چھونے سے تصویر بدلتی ہے یا آواز دینے سے مشین جواب دیتی ہے، تو دماغ یہی توقع کرنے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو ایسے ہی کام کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب یہ بچے کسی عام میگزین یا کتاب کو دیکھتے ہیں تو وہ بعض اوقات اس کے صفحے کو بھی سوائپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، ان کے نزدیک وہ چیز جو چھونے سے رد عمل نہیں دیتی وہ شاید خراب ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر ہم اس بات کو گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ صورتحال کچھ خطرناک بھی لگتی ہے۔ کس لحاظ سے؟ جب ایک بچہ اس حد تک ڈیجیٹل ماحول کا عادی ہو جائے جہاں اس کی ہر ضرورت اور سوال کا جواب 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں مل جائے، ایک کلک یا وائس کمانڈ پر، ہاں، تو اس کے سوچنے سمجھنے کے عمل پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا اس سے ان کی صبر کرنے کی صلاحیت متاثر نہیں ہوتی؟ یہیں سے اس پوری بحث کا سب سے پیچیدہ اور اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں، ماخذ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ معلومات کو پروسیس کرنے کا ان کا طریقہ یکسر مختلف ہے۔ یہ بچے جنہیں ہم پیدائشی ڈیجیٹل نسل کہہ رہے ہیں، ان کے لیے معلومات کی دستیابی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس بے تحاشا معلومات میں سے کام کی چیز کیسے نکالی جائے، اور چونکہ انہیں ہر چیز فوری اور پرکشش انداز میں ملنے کی عادت ہے، تو ان کی توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت، جسے ہم اٹینشن سپین کہتے ہیں، وہ روایتی کاموں کے لیے بہت کم ہو چکی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر یہاں ایک بہت بڑا تضاد یا ایک پیراڈاکس جنم لیتا ہے۔ ماخذ میں ایک طرف بتایا گیا ہے کہ ان کا اٹینشن سپین کم ہے، وہ جلدی اکتا جاتے ہیں۔ جی، اور دوسری طرف یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان میں بصری اور انٹریکٹیو طریقے سے سیکھنے کی صلاحیت پچھلی نسلوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی توجہ کا دورانیہ اتنا کم ہے اور وہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ سائنس یا تاریخ جیسے مشکل مضامین کیسے سیکھیں گے؟ کیا یہ ہمارے تعلیمی نظام کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ بالکل۔ بظاہر یہ خطرہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے مختلف زاویے سے دیکھیں تو یہ روایتی تعلیمی نظام کے لیے خطرہ ہے، خود ان کی سیکھنے کی صلاحیت کے لیے نہیں۔ بالکل، ان کی توجہ کا دورانیہ صرف ان چیزوں کے لیے کم ہوا ہے جو ان کے نزدیک غیر متحرک یا بورنگ ہے۔ بالکل، اگر آپ ایک جنریشن الفا کے بچے کو ایک طویل روایتی نصابی کتاب پکڑا دیں یا مسلسل 45 منٹ کا زبانی لیکچر سننے پر مجبور کریں تو اس کا ذہن فوراً بھٹک جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسی پیچیدہ سائنسی نظریے کو ایک اینیمیٹڈ ویڈیو یا ڈیجیٹل ماڈل کی صورت میں پیش کریں تو ان کی توجہ کمال کی ہوتی ہے۔ ان کا دماغ ہائی ڈینسٹی بصری معلومات کو تیزی سے سمجھنے اور تجزیہ کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا روایتی انداز تعلیم، جس میں استاد بورڈ پر لکھتا ہے اور بچے اسے کاپیوں میں اتارتے ہیں اور پھر امتحان کے لیے اسے زبانی یاد کرتے ہیں یا رٹا لگاتے ہیں، وہ اس نسل کے لیے مکمل طور پر بیکار ہو چکا ہے۔ یہ تعلیمی اداروں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ انہیں اپنے پڑھانے کے طریقوں کو جڑ سے اکھاڑ کر دوبارہ بنانا ہوگا۔ بالکل، اور ماخذ میں اس تعلیم کے انقلاب پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جنریشن الفا چیزوں کو محض یاد رکھنے پر یقین نہیں رکھتی۔
وہ چیزوں کا عملی تجربہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ نظام شمسی کے سیاروں کے نام کیا ہیں، بلکہ وہ ایک 3D اسکرین پر ان سیاروں کو اپنے سامنے گھومتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی رفتار اور فاصلے کو خود محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ تعلیم اب معلومات کی منتقلی کا نام نہیں رہا۔ کیونکہ معلومات تو ویسے ہی ان کی جیب میں ہر وقت موجود ہیں۔ اب تعلیم کا مقصد انہیں یہ سکھانا ہے کہ اس معلومات کو استعمال کیسے کرنا ہے اور تنقیدی سوچ کیسے پیدا کرنی ہے۔ یہ بات حیران کن ہے کہ جس چیز کو ہم آج ایک نیا چیلنج یا جدید ٹیکنالوجی سمجھ رہے ہیں، جنریشن الفا کے لیے وہ ایک عام روزمرہ کا معمول ہے۔ لیکن ماخذ نے ہمیں صرف حال تک محدود نہیں رکھا۔ اس تحریر نے مستقبل کی ایک اور بھی حیرت انگیز جھلک دکھائی ہے، اور وہ ہے جنریشن بیٹا۔ ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 2025 اور اس کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کو ممکنہ طور پر جنریشن بیٹا کا نام دیا جائے گا۔ اور اگر جنریشن الفا ہمیں اتنی جدید لگ رہی ہے تو جنریشن بیٹا کا دور تو ہمارے تصورات سے بھی کہیں آگے کی چیز ہوگا۔ جی ہاں، میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب الفا نسل کی زندگی میں مصنوعی ذہانت اس قدر رچی بسی ہے تو بیٹا نسل کی دنیا اس سے مزید کتنی مختلف ہو سکتی ہے۔ ماخذ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنریشن بیٹا ایک ایسی دنیا میں پروان چڑھے گی جو مکمل طور پر 100% AI کے ساتھ مربوط ہوگی۔ یہ بات سننے میں واقعی کسی سائنس فکشن فلم کے منظر جیسی لگتی ہے۔ کیا آپ اس کی کچھ عملی تصویر کشی کر سکتے ہیں کہ ایک مکمل مربوط دنیا کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو آج اور کل کے درمیان موجود فرق کو مٹانا ہوگا۔ آج جنریشن الفا جو مصنوعی ذہانت استعمال کر رہی ہے وہ اسکرینز یا ڈیوائسز تک محدود ہے۔ لیکن جنریشن بیٹا کے لیے مصنوعی ذہانت کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جسے انہیں آن یا آف کرنا پڑے۔ بالکل، وہ ان کے ماحول کی ساخت کا حصہ ہوگی۔ ان کے گھر، ان کی گاڑیاں، کپڑے، اسکول کے ڈیسک سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں گے اور مسلسل ان کی ضروریات کو سمجھ کر فیصلے کر رہے ہوں گے۔ یہ تصور کرنا ہی حیران کن ہے کہ جن چیزوں کو ہم آج جدید ترین ٹیکنالوجی مانتے ہیں وہ جنریشن بیٹا کے لیے محض بوسیدہ تاریخ ہوگی۔ ان کے لیے شاید یہ تصور ہی ناقابل فہم ہو کہ ایک دور ایسا بھی تھا جب گاڑیاں انسان خود چلاتے تھے، یا جب درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے بٹن دبانا پڑتا تھا، یا جب مشینیں انسان کی ہدایات کے بغیر خود فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے لیے ٹیکنالوجی ہوا کی طرح ہوگی جو نظر تو نہیں آتی لیکن ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بہت بڑی نفسیاتی تبدیلی جنم لے گی۔ کیسی نفسیاتی تبدیلی؟ جب ایک نسل ایک ایسے ماحول میں بڑی ہوگی جہاں ہر چیز ان کے مزاج اور ضرورت کے مطابق خود بخود ڈھل جاتی ہو، تو ان کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بالکل مختلف ہوگا۔ یعنی ان کے برداشت کا مادہ اور انسانی رشتوں کو نبھانے کا انداز بھی ہم سے الگ ہوگا۔ انہیں ہر چیز میں پرفیکشن کی عادت ہوگی کیونکہ مشینیں غلطیاں نہیں کرتیں، اور یہی عادت وہ انسانوں سے بھی توقع کریں گے۔ تو آج کے اس نہایت ہی فکر انگیز گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیبی بومرز سے لے کر جنریشن بیٹا تک کا یہ سفر محض وقت کا دھارا نہیں ہے۔ یہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے آلات کے ساتھ ایک نئے اور انوکھے رشتے کی داستان ہے۔ محمد فاروق راشد کی تحریر نے ہمیں یہ سمجھنے میں بہت مدد دی ہے کہ الفا ڈیجیٹلٹی صرف اسکرینز کے استعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئے طرز فکر اور دماغ کی ایک نئی ترتیب کا نام ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح تعلیم اور سیکھنے کے عمل کو اس نسل کی ضروریات کے مطابق ڈھالنا اب ایک انتخاب نہیں بلکہ مجبوری بن چکا ہے۔ بلا شبہ، اور اس سارے ارتقاء کو سمجھنے کی اہمیت صرف تعلیمی ماہرین تک محدود نہیں ہے۔ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کی بہتر پرورش کرنا چاہتے ہیں یا کوئی استاد کلاس روم میں اپنی بات کو مؤثر بنانا چاہتا ہے تو اسے ان نسلوں کی نفسیات اور ان کے سیکھنے کے انداز کو گہرائی سے سمجھنا ہوگا، ورنہ نسلوں کے درمیان جو خلیج پہلے ہی بہت چوڑی ہو چکی ہے وہ ایک ناقابل عبور کھائی میں بدل جائے گی۔ ہم ان نسلوں کو پرانے پیمانوں سے نہیں ناپ سکتے۔ یہ ایک انتہائی اہم اور حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے۔
تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس جائزے کو ختم کریں، آپ کے خیال میں وہ کون سا ایسا حتمی نقطہ ہے جو اس ساری بحث کے نچوڑ کے طور پر ہمیں سوچنے پر مجبور کرے؟ جب ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جو مکمل طور پر مشینوں اور الگوریدمز کے کنٹرول میں ہوگی، تو یہ واقعی سب سے بڑا فلسفیانہ سوال ہے۔ جی ذرا بتائیے۔ اگر جنریشن الفا کے لیے انٹرنیٹ شخصیت کا حصہ ہے اور جنریشن بیٹا ایک مکمل اے آئی دنیا میں پروان چڑھے گی جہاں مشینیں فیصلے کر رہی ہوں گی، تو پھر ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ کون سی بنیادی انسانی صلاحیتیں ہیں جنہیں اگلی نسلوں میں منتقل کرنا ہوگا۔ بالکل، ہم انہیں تخلیقی صلاحیت، ہمدردی، اخلاقیات اور وہ گہرا انسانی احساس کیسے سکھائیں گے؟ تاکہ وہ مشینوں پر انحصار کے اس حیرت انگیز مگر مشینی دور میں اپنی انفرادیت و روح کو زندہ رکھ سکیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے جس کی گہرائی ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کیا ہم واقعی صرف ٹیکنالوجی کے صارف بنتے جا رہے ہیں، یا ہم اس دوڑ میں اپنے اندر کی خالص انسانیت کو محفوظ رکھنے کی کوئی شعوری کوشش بھی کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب مستقبل کی کتابوں میں نہیں بلکہ ہمارے آج کے فیصلوں میں چھپا ہے۔ سیکھنے اور سمجھنے کا یہ شاندار سفر کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے نسلوں کے ارتقاء کی جس پیچیدہ کہانی کو سمجھا ہے، امید ہے اس نے کئی نئے دریچے کھولے ہوں گے۔ مجھے بھی یہی امید ہے۔ تفصیلی جائزے کے اس سیشن کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم سب کو اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ خدا حافظ۔